آج کل ایک خطرناک رجحان اور تماشا بن گیا ہے کہ جب میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے تو وہ عدالت نہیں جاتے بلکہ سوشل میڈیا پر مقدمے بازی شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے لڑائی ہوتی تھی تو گھر کے بڑے صلح کرا دیا کرتے تھے، اب لڑائی ہوتی ہے تو دونوں میاں بیوی الگ الگ انٹرویوز دے رہے ہیں، اور انٹرویو لینے والے بھی کوئی ایسی بات نکالتے ہیں سوال کر کے، پھر اس کو وائرل کرتے ہیں جہاں صلح ہو رہی ہوتی ہے اور وہاں یہ انٹرویو وائرل ہوتے ہیں، پھر وہ انٹرویو علیحدگی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اس انٹرویو میں میاں بیوی ایک دوسرے کی عزتیں اچھالتے ہیں، ایک دوسرے کے عیب بتاتے ہیں، اور پھر تہمتیں بھی لگتی ہیں، غیبتیں بھی لگتی ہیں۔ جن باتوں کو شریعت کہتی چھپائے جائے، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، اللہ نے دونوں کو لباس قرار دیا ہے، اور لباس جو ہے وہ آپ کے جسم کے عیب کو چھپاتا ہے نہ کہ ظاہر کرتا ہے۔ حال ہی میں ایک ڈاکٹرنی اور ان کے شوہر حارث کا جھگڑا سوشل میڈیا کی زینت بنا، تو بعض نے انٹرویو لیے، مرچ مسالے لگائے، پھر صلح ہوتے ہوتے واپس علیحدگی ہوئی، پھر چند لوگ بیچ میں پڑے اور ان دونوں کی صلح کرا دی۔ اچھا، آج رجب بٹ اور اس کی بیوی کا معاملہ زیر بحث ہے۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ گھر کے راز باہر کیوں جا رہے ہیں، گھر کے اندرونی معاملات لوگوں کے درمیان زیر بحث کیوں ہیں۔ گھروں کے جھگڑے جب سوشل میڈیا پر آتے ہیں تو یاد رکھیں اس میں عزتیں بھی جاتی ہیں، سکون بھی جاتا ہے، اور یہی انٹرویوز علیحدگی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو رجب بٹ کا جو معاملہ ہوا ہے، اس معاملے میں نے قرآن حدیث کی روشنی میں 6 عبرتیں نکالی ہیں۔ ان عبرتوں کو غور سے سنیں کہ جب بھی ایسا معاملہ ہو ان 6 باتوں کو جو ہے اپنے دماغ میں دہرائیں۔ اس واقعے سے جو پہلا سبق مل رہا ہے کہ گھر کی بات کو گھر میں رکھا جائے، اس عیبوں کو چھپایا جائے نہ کہ ظاہر کیا جائے۔ میاں بیوی کا جھگڑا ہو، یاد رکھیں بیوی کو بھی چاہیے اس بات کو دبا لے۔ شیطان کو اللہ نے اس خون میں داخل ہونے کی طاقت دی ہے۔ اپنی امی کو اس نے یہ جھگڑا بتایا، بہن نے آگ لگا دی، ماں نے آگ لگا دی، یہی چیزیں آگے گھر کے ختم ہونے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو اور عیب چھپانے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ من ستر مسلمن، کہ جو کسی مسلمان کے عیب چھپاتا ہے، سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بھائی سوشل میڈیا کے جو انفلوئنسر ہیں ان سے میں کہوں گا بھائی ان حدیثوں کو غور سے سنیں۔ آپ کہتے ہو کہ ہمارے پاس 1000 لوگوں کا دماغ ہے، آپ کی باتوں کو، آپ کے جھگڑے کو لے کے ایسے لوگ بھی کمنٹس کر رہے ہیں جو پہلے 20 سال پہلے باتھ روموں کے باہر یا باتھ روم کے اندر لکھا کرتے تھے، آج وہ 2-2 ٹکے کے لوگ آپ کے بارے میں کمنٹس کر رہے ہیں۔ کیوں ہم اپنی عزت اپنے گھر کے اندر رکھیں؟ اگر کسی میں عیب ہے تو اس کو چھپائیں، دعا کریں، درگزر سے کام لیں۔ اس واقعے میں دوسری عبرت جو ہمیں اسلام سکھا رہا ہے کہ بھائی لوگوں کے معاملات میں ہمیں دخل اندازی دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیا کہ ہم ان کے ماما چاچا لگ رہے ہوں کہ ہم جو ہے ایک بندہ عورت کے خلاف بیڈ کمنٹ لکھ رہا ہے، ایک بندہ جو ہے رجب کے خلاف لکھ رہا ہے، کسی کے عیب پتہ ہو تو اس کو چھپاؤ۔ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی جھگڑا کیوں ہو رہا ہے، آپ ادھر کی ادھر سے، حدیث میں آتا ہے انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے پہنچائے۔ اگر کسی کو عورت سے ہمدردی ہے تو وہ جو ہے رجب کے بارے میں برائی کر رہا ہے، تو اسلام ہمیں سکھاتا ہے اس معاملے میں ہم خاموش رہیں، اور حدیث میں آتا ہے من صمت نجا، جو خاموش رہا اسے نجات پائی۔ اسلام ہمیں غیبت اور بدگمانی سے بچنے کی تاکید کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ اے لوگوں ایک دوسرے کی برائی نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ اور غیبت کے بارے میں تو حدیث میں آتا ہے الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت کرنا زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور ہمارے لوگ جو ہیں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ لگے ہوئے ہیں غیبت لکھنے میں کہ یہ برا ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ اچھا ہے، اور سوشل میڈیا پر بلا تحقیق بات کرنا یہ غیبت کے ساتھ ساتھ بہتان بن جاتا ہے۔ اور بہتان کتنا عظیم گناہ ہے کہ کسی مسلمان پہ آپ تہمت لگا رہے ہو بغیر تحقیق کے کہ اس میں یہ بیماری ہے، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، حالانکہ آپ نے اس سے آج تک ہاتھ بھی نہیں ملا ہے، اور سنی سنائی بات کو ہم پھیلا رہے ہیں، چاہے وہ رجب بٹ ہو یا پھر XYZ کوئی بھی انفلوئنسر ہو۔ اسلام ہمیں کہتا ہے اس کے اندر عیب بھی ہیں تو آپ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرو، اس کو چھپاؤ۔ اور حدیث میں آتا ہے جو کسی کا عیب چھپاتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا۔ اور قرآن میں اللہ بہتان کے بارے میں فرماتے ہیں والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، کہ جو لوگ مومن مرد اور عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں بغیر مکتسبوا، بغیر اس کے جرم کے، فقد احتملوا بہتانا، تحقیق کے انہوں نے بہتان لگایا۔ اور بہتان
بہتان لگانا خطرناک گناہ ہے۔ اچھا، غیبت اور بہتان میں کیا فرق ہے؟ کہ حدیث میں آتا ہے کسی مسلمان کا وہ عیب جو اس میں موجود ہو وہ غیبت ہے، اور کسی مسلمان کے بارے میں ایسی بات کرنا جو اس میں عیب ہے نہیں وہ بہتان ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ بہتان لگانا عظیم گناہ ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ جو کسی مسلمان کے بارے میں ایسی بات کرے کہ جو اس میں ہے نہیں، اللہ اس کو دوزخ کی گندگی میں ڈالے گا یہاں تک کہ وہ اپنی بات سے رجوع کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہو، رمضان میں لاکھوں لوگ غیبتیں کر رہے ہیں، بہتان لگا رہے ہیں، کوئی کسی کے بارے میں، اب ڈاکٹر نبیہ اور اس کے شوہر حارث کا بھی جو معاملہ ہوا تھا، الگ الگ اپنے لوگ کمنٹ، ایک اس کی برائی کر رہا ہے، ارے اس کے اندر برائی اگر ہے بھی، اگر اس نے پہلے بھی اس کی شادیاں نہیں نبھ سکی اور اس کو طلاق مل گئی تو اس کو اچھالا جا رہا ہے کہ اس عورت کے اندر جو خیر ہی نہیں ہے، اس عورت میں عیب ہے تبھی اس کو اتنی طلاقیں ہوئی۔ آپ کیا اس کے گھر سے ہو کر آئے ہو؟ آپ اس کے رشتہ دار ہو، کیا پتا اس کا شوہر صحیح نہ ہو، بد کردار ہو، غصے والا ہو، مارتا ہو۔ ہمیں جب حقیقت نہیں پتا اور ہم اپنے دل میں بس کسی کے لیے کینہ آ جائے تو ہم شروع ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں گز گز لمبی زبانیں نکالنے میں۔ اسلام ہمیں روکتا ہے، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ حدیث میں آتا ہے جہنم ہے۔ اس واقعے سے جو ہمیں تیسری عبرت اور تیسرا سبق مل رہا ہے وہ کیا ہے؟ دو لوگوں کے درمیان صلح کرانا ہے، اور سورۃ النساء میں اللہ فرما رہا ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، کہ لوگوں کے درمیان صلح کرانا یہ بہت بڑی خیر کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب ایک جو ہے صلح کرانے کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی نیکی نہ بتاؤں جو نماز، روزہ اور صدقے سے بھی افضل ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیں۔ صحابہ تو چاہتے تھے کہ نماز سے بھی افضل، روزے سے بھی افضل کون سا عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے جب دو مسلمان لڑائی کر رہے ہوں، جھگڑ رہے ہوں، ان کے درمیان صلح کرانا۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ دو بائکیں آپس میں ٹکرائیں، دونوں کا جھگڑا ہوا، یا ایک گاڑی دوسرے گاڑی سے ٹکرائی، یا گاڑی کا شیشہ ہلکا سا لگ گیا، یا کسی نے ہارن بجا دیا، اس پہ لوگ جھگڑ پڑتے ہیں، رمضان میں بھی ہم نے دیکھا۔ تو ایسے میں حدیث میں آتا ہے جو صلح کرائے گا صرف تماشا نہیں دیکھے گا، صلح کرائے گا، اس کا یہ عمل نماز، روزہ اور صدقے سے بھی افضل ہے۔ اسی حدیث میں آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کو مونڈ دینے والی، نیکیوں کو ضائع کر دینے والی چیز کیا ہے؟ فساد پھیلانا، جھگڑے کروانا۔ یہ جو آج کل انٹرویو لینے والی آنٹیاں کیا کرتی ہیں، یا اینکر، اس کا انٹرویو لیا، چپتا ہوا جان مجھ کے ایسا سوال پوچھا کہ جس کا جواب دیتے ہوئے بھی وہ محتاط ہو رہا ہے، لیکن تھمنیل ایسا لگا دیا کہ پوری آگ لگ جائے۔ تو یہ کرانا کبیرہ گناہ ہے، اور حدیث میں آتا ہے دین کو ضائع کرنے والی چیز ہے۔ جو یہ کر رہا ہے وہ اپنے دین کو ضائع کر رہا ہے، وہ اپنی آخرت کو ضائع کر رہا ہے، اپنی آخرت کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے الفتنۃ اشد من القتل، کہ قتل سے بڑا گناہ پتہ ہے کیا ہے؟ قرآن بتا رہا ہے کہ فتنہ پھیلانا۔ یہ جو انٹرویو لینا ہے، اللہ کی قسم تم لوگ فتنہ پھیلا رہے ہو، یہ جو روٹیاں کما رہے ہو تم اس فیک انٹرویو کے ذریعے یا ریئل انٹرویو کے ذریعے، یا انٹرویو میں ایسی بات کرنا جو اس میں ہوئی نہیں ہے اور آپ تھمبنیل میں لگا رہے ہو، تو یہ اگر اس نے ایسی بات کہہ بھی دی آپ کے ذمہ انٹرویو لینے کے ذمہ کہ چھپائے، آپ تو جان مجھ کے جاتے ہو کہ میں ایسا انٹرویو لوں کہ جس میں کوئی کسی کی برائی بیان کرے، بس مجھے مل جائے کسی کی برائی کہ وہ اس کی برائی کر رہا ہے، وہ اس کی برائی کر رہا ہے۔ وہ جو ایک لڑکا گولڈ وغیرہ پہنتا ہے جس نے وہ ترکی کے وہ جو ارطغرل والے کو بلایا تھا، اس کا جو ہے کوئی دو چار دشمن ہے میرے سامنے نظر سے گزرا، یعنی وہ گندی گندی وہ چچا میاں بوڑھا گالیاں دے رہا ہے، ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہے، اور وہ جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ جس چچا کو کوئی پوچھے نہ، کوئی منہ نہ لگائے، لوگ جو ہے نا اس دوسرے بندے کے بارے میں جو مشہور ہے گالیاں سننے کے لیے کہ بھائی اس بندے کی وجہ سے جو ہے ہمیں ویوز مل جائیں، کہ ایرے غیرے نتھو خیرے کے ذریعے ایک دوسرے کو لوگ گالیاں دلوا رہے ہیں جو عیب اس میں نہیں ہے۔ ایک اور چچا میاں کا میں نے دیکھا جو کوئی رائٹر ہیں، فلموں کے رائٹر ہیں، کبھی کسی ایکٹرز کی برائیاں کر رہے ہیں، بھائی وہ دنیا سے چلی گئی ہے، اور پھر کبھی کسی ایکٹر کی برائیاں کر رہے ہیں کہ میرے سامنے یہ ہوا، میرے سامنے یہ ہوا، وہ فلاں بازار سے آئی۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، کبیرہ گناہ ہے، اور لوگ رمضان میں بھی یہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ دو میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرانا، جھگڑا کرانا، فساد کرانا، ادھر کی بات ادھر کرنا، ادھر کی بات ادھر کرنا، دو منہ والے بننا تاکہ لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو۔ اور یہ جو آج کل کی انٹیاں اور جو ہے یہ جو انٹرویو لینے والے صحافی ہیں، اس حدیث کو غور سے سنیں جنہوں نے یہ ڈاکٹرنی اور ان کے شوہر حارث کے جو انٹرویو لیے، اب کیا انہوں نے وہ انٹرویو اس نیت سے لیے تھے کہ ہم دونوں کے درمیان
درمیان صلح کرائیں، یا اس لیے لیے گئے تھے کہ ان دونوں سے ایک دوسرے کی برائی لیں اور اس سے ہمیں ویوز ملیں؟ تو سن لیں، ایک تو انہوں نے کبیرہ گناہ کیا اور انہوں نے ایسا گناہ کیا جس میں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس نے شیطان کو خوش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان اور اس کے چیلوں کا ایک عجیب واقعہ سنایا، اور اس واقعے کو شروع یوں کیا، ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء، کہ ابلیس شیطان جو ہے پانی پر اپنا تخت لگاتا ہے، اور اس کے کارندے جو اس کے کارند ہیں وہ آ کے، حدیث کا آگے میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، سب اپنی اپنی کارگزاری سناتے ہیں، اور یہ حدیث صحیح مسلم کے علاوہ دیگر احادیث میں ہے، میں اس کو جمع کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، سب کارگزاریاں سناتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کروایا، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں سے فلاں گناہ کروایا۔ جب الگ الگ کارگزاریاں سنا کر پھر شیطان ان کے کہتا ہے کوئی اور بڑا کام بتاؤ، پھر اس کے کارندہ کہتے ہیں فلاں جو ہے فلاں نے فلاں کام کیا، تو اس کو بلوایا، خاص طور پہ بلواتا ہے شیطان، سب کو اپنے پاس نہیں بلاتا، اس بندے کو خاص طور پہ اپنے پاس بلاتا ہے۔ وہ شیطان کہتا ہے، میں صحیح مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں، کہ میں دو میاں بیوی کے پیچھے لگا رہا، ان کے پیچھے پڑا رہا کہ کسی طریقے سے ان کے درمیان جھگڑا ہو، لڑائیاں ہو، فساد ہو۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے ان دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کرانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا، حتیٰ کہ وہ کیا کہ الفاظ کہتا ہے، حدیث کے الفاظ سنیں، حتیٰ فرقت بینہ و بین امرأتہ، کہ حتیٰ کہ میں نے ان دونوں کے درمیان اتنا فساد برپا کیا کہ ان دونوں کو علیحدہ کروا دیا، ان دونوں کو آپس میں سے دور کر دیا۔ تو میرا عزیزو، اس پہ جب دونوں میاں بیوی دور ہونے کی کہانی شیطان سنتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اس پر خوش ہوتا ہے، اور یہ صحیح مسلم کے علاوہ الگ دیگر احادیث میں آتا ہے، شیطان اس کو شاباش دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو میرا جانشین ہے، تو نے سب سے بڑا کام کیا۔ تو یعنی جس عمل پہ شیطان خوش ہو کے اپنے اس چیلے کو گلے لگائے کہ تو نے سب سے بڑا کام کیا، آج یہ فساد کون برپا کرتے ہیں؟ انٹرویو لینے والے۔ تو خدا را میں آپ کے بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں، اس سے بچیں، ایسا انٹرویو لینا میاں بیوی کے درمیان جو فساد کا ذریعہ بدیں، یہ شیطانی عمل ہے، شیطانی عمل۔ اور میرے عزیزوں، اس واقعے سے جو ہمیں چوتھی عبرت ملتی ہے، وہ عبرت یہ ملتی ہے کہ بھئی رشتہ طے کرتے وقت ہم پبلسٹی کے بندہ مشہور ہے، یوٹیوبر ہے، اتنا پیسہ ہے، اتنا مالدار ہے، اس کو ہم ترجیح نہ دیں بلکہ دین کو ترجیح دیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ دنیا کیا بہترین متاع کیا ہے؟ نیک بیوی۔ آپ کے سسرال والے مالدار نہیں ہیں، لیکن اگر وہ نیک ہے آپ کی بیوی تو سمجھ لیں بہترین خزانہ آپ کے پاس آ گیا۔ اسی طرح لڑکی والوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایسا لڑکا تلاش کریں جو دین میں آگے سے آگے ہو۔ تو اصل ہے آپ کے آگے کی نسل۔ آپ نے پیسہ دیکھا، ساری چیزیں دیکھی، انفلوئنسر ہے، یوٹیوبر ہے، گاڑیاں ہیں، اور جتنا پیسہ آتا ہے اتنی زیادہ اپنے ساتھ نحوست لے کے آتا ہے، اس کے اتنے ہی پھر چکر نکلیں گے، پھر لڑکی کے بھی چکر نکل سکتے ہیں، پھر آپس میں کتنے فسادات ہوں، طلاقیں ہوں۔ یہ جتنی آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی جو آنٹیاں ٹی وی میں آ رہی ہوتی ہیں، دوسروں کو بھاشن دے رہی ہوتی ہیں، ان کی کتنے کی خود کی ڈائیورس ہوئی ہوئی اور لوگوں کو وہ بھاشن دے رہی ہوتی ہیں کہ بھائی گھر جو ہے اخلاق سے چلتا ہے، صبر کرنے سے چلتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب صرف بولنا، یہ سارا بولنا آسان ہے، اصل انسان خود میں تبدیلی لے کر آئے۔ اچھا، بعض مائیں کیا کرتی ہیں کہ وہ کرتی یہ ہیں کہ جی میرا بیٹا بگڑا ہوا ہے، نشہ کرتا ہے، لڑکیوں سے چکر ہے، بزنس میں اس کا دھیان نہیں ہے، وہ لے آتی ہیں کہ جی میں لڑکی لاؤں گی اور وہ لڑکی جو ہے میرے بیٹے کو سدھار دے گی۔ اس بارے میں قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے، اس کو غور سے سنیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، کہ اللہ کسی قوم کی اس وقت تک حالت نہیں بدلتا حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنا نہ چاہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ایک بچہ بگڑا ہوا ہے، اس کو جتنا آپ سمجھاؤ، جتنا قرآن حدیث سنا دو، ہم نے کتنے علماء کے ایسے لڑکے دیکھے، سب ان کو پتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، لیکن جب تک خود سے اصلاح کا جذبہ نہیں ہوگا نا، یاد رکھو یہ قرآن کا فیصلہ ہے، آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بدل سکتی۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ عورتیں یا جب بھی شادی کریں تو مائیں بھی یہ غلطی کرتی ہیں، میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں، اس معاملے میں، شادی کے معاملے میں جھوٹ سے بچیں۔ ہمارے جو ہے پڑوسی ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی، سامنے والے بھی دیندار اور یہ بھی دیندار، حافظ ہیں، ان کے بچے بھی حافظ ہیں، جس سے شادی کری پتہ چلا کہ سامنے والوں نے جھوٹ بولا، انہوں نے چہرہ دیکھ کے اعتماد کیا، پتہ چلا وہ لڑکا جو ہے، اللہ اس کو ہدایت دے بلکہ اس کی مغفرت کرے، وہ لڑکا اس کو ہائی شوگر کا وہ مریض تھا اور اس کو لوز موشن کی بیماری تھی۔ وہ لڑکی 6 مہینے 8 مہینے تک اس کے جو ہے
ہے اتنی صابر لڑکی تھی, اس کے کپڑے دھوتی, جو بھی کپڑے خراب ہو جاتے, وہ بندہ 1 سال کے اندر ایکسپائر ہو گیا. جب آپ کے بیٹے میں عیب ہے تو آپ بتاؤ تو صحیح. اسی طرح اگر آپ کا بیٹا نشہ کرتا ہے, آپ کسی کی لڑکی لا کے اس کی زندگی خراب کرو, یعنی اب فلاں جو لڑکی ہے وہ میرے بیٹے کو بدل دے گی, یہ جائز نہیں ہے. بہت بڑا گناہ ہے کہ اپنے لڑکے کے لیے کسی کی لڑکی کو آپ بری مصیبت میں پھنسا دو, تو اس سے بچیں. اچھا, چھٹا جو اس واقعے سے ہمیں عبرت لینے والی بات ہے کہ بھائی اللہ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں, جو اللہ نے احسانات کی ہیں, اس کو چھپانے کا حکم ہے, ظاہر کرنے کا حکم نہیں ہے. آج جو ہے آپ دیکھیں, یہ ہے الگ بات ہے کہ حدیث میں یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی اس کو دکھاؤ, یہ کہ ایک فقیرانہ حالت میں نہ گھومو, لیکن تکبرانہ حالت میں لوگوں کو دکھانا, ریا کی حالت میں لوگوں کو دکھانا, یہ میری گاڑی ہے, یہ میرا بنگلہ ہے, اور جو ہے یہ میرا لگژری لائف سٹائل ہے, حدیث میں اس سے سختی سے منع کیا ہے. آپ سورہ یوسف میں یعقوب علیہ السلام کے ہی واقعے میں صرف 2 جگہ جو ہے نا, یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا تم یہ کام نہ کرنا, تم پر نظر لگ جائے گی. کیا پہلا عمل, جب خواب دیکھا یوسف علیہ السلام نے تو یوسف علیہ السلام کو کہا کہ یہ خواب کسی کو مت بتانا. اور پھر جب یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے اور یہ غلے کے لیے جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھیجا, جب فلسطین میں جو ہے قحط ہو گیا اور مصر میں خوشحالی تھی, تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے 10 بیٹے کو جب مصر کی طرف بھیجا تو کہا کہ ایک ساتھ مت داخل ہونا, الگ الگ ہو کے داخل ہونا, کیونکہ ان کے بیٹے صحت مند, لمبے اور چوڑے تھے. اس کی قرآن نے یہی حکمت مفسرین لکھی ہے تاکہ لوگوں کی نظر نہ لگے. اور آج ہم حدیث میں آتا ہے العین حق, کہ نظر جو ہے نا, نظر وہ حق ہے, وہ اتنا بڑا فتنہ فساد کرتی ہے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ صحیح حدیث ہے کہ نظر انسان کو قبر میں پہنچاتی ہے, اور عربوں میں اونٹ جو ہے نا سب سے قیمتی جانور سمجھا جاتا تھا, اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کو ہانڈی میں گراتی ہے. پھر ایک اور حدیث نے فرمایا کہ انسان کو پہاڑ سے گراتی ہے. تو اپنی چیزوں کو دکھلاوا نہ کریں, نمائش نہ کریں, پھر لوگوں کی دلوں میں کینہ آئے گا, حسد پیدا ہوگا, اور پھر ان کی نظر کے اثرات آپ پر پڑیں گے. رجب بٹ نے اپنی فیملی کا یہی کہ ہر چیز کو دکھایا کرا, ہمارے پاس یہ ہے یہ ہے, تو بھائی نظر لگتی ہے, اسی سے آپ اندازہ لگا لو. اسی لیے اپنی چیزوں کو چھپائیں, اس واقعے سے عبرت لیں, اپنے بچوں کو بھی چھپائیں, ان پہ بھی, بچوں پہ بھی. جو زیادہ تر بچے جو بیمار ہوتے ہیں, یاد رکھیں سب سے زیادہ نظر, علماء نے لکھا ہے, والدین ہی کی اپنی اولاد پہ نظر لگتی ہے. لہذا بچہ اچھا لگے تو کہیں اضحک اللہ سنہ, وہ جو مسکرائے, بچہ مسکرائے تو دعا دے جو حدیث کی ہے, اضحک اللہ سنہ, اللہ تجھے ہنستا مسکراتا رکھے. اور پیارا لگے تو حدیث میں آتا ہے ماشاءاللہ کہیں. تو اس کی عادت ڈالیں اور دکھلاوے سے بچیں. اللہ تعالی ہمیں اس واقعے سے میں جو 6 عبرتیں بیان کی ہیں, وہ ان عبرتوں کو اپنے اندر, ہمیں ان عبرتوں سے عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائیں. میرے عزیزو, کوشش کریں, یہ واقعہ میں نے کیوں ریکارڈ کرایا ہے, تاکہ لوگوں کے اندر جو ہے فیملی کا جو نظام ہے وہ بہتر سے بہتر ہو. اور قرآن حدیث نے ہمیں اس کی بہت تاکید کی ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وعاشروہن بالمعروف, کہ یہ عورتیں میری بندیاں, اللہ سفارش کر رہا ہے کہ ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آؤ. تو کوشش کریں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان جو ہے دنیا میں پھیلے اور آپ کو اس کا ثواب ملے, تو کوشش کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.